نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرپرست اجلاس، میرے ہم جماعت، ہم درس، ہم پیالہ و ہم نوالا، اور میرے بچپن کے ساتھی حضرت مولانا مفتی محمد احمد علی صاحب خرادی رشادی قاسمی دامت برکاتہم، و دیگر شہنشین پر رونق افروز علماء اکرام، عمائدین شہر، عزیز طلبہ، الحمدللہ یہاں پر حاضری دے کر مولانا محمد یوسف صاحب نے مجھ سے کہا تھا جو بانی و محتمیم ہیں مدرسے شاہ ابو سعود فرحت آباد کے کہ جلسے دستار بندی میں شریک ہونا ہے، تو میں اپنے لیے سعادت مندی سمجھا، اور جب میں یہاں پر حاضر ہو کر بچوں کا تقریری اور علمی مظاہرہ دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی۔ الحمدللہ میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ خاموشی کا پاس و لحاظ رکھیں، جلسے میں خاموشی سے غور سے سنیں۔ تو الحمدللہ طلباء نے بہت ہی اچھے پیمانے پر، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، نہایت ہی سلیقے سے، ڈھنگ سے، طریقے سے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور اس سے اساتذہ کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدارس میں قریوں سے، دیہاتوں سے، اور جو ہے ایسے طلباء آتے ہیں جن کو الف با تک کچھ معلوم نہیں ہوتا، جن کو حروف کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، جن کو تعلیم کیا چیز ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، مدرسہ کس چیز کا نام ہے معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور پھر اساتذہ ان پر محنت کرتے ہیں اور اساتذہ ان کی تربیت کرتے ہیں، اساتذہ ان کو علم دین سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری قرآن نے بہت ہی انوکھے انداز میں قرأت کلام پاک کی دل خوش ہو گیا ہے، اور اسی طرح تقریر کرنے والوں نے بھی کتنی بہترین انداز میں تقریر کی۔ ایک ہونہار طالب علم کو تو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ذاکر نائک بن کر اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہا تھا، تو دوسرے ہی لمحے طارق جمیل بن کر وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس زمانے کا طارق جمیل بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس زمانے کا ذاکر نائک بنائے۔ الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ طلباء کس قسم کے یہاں پر آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسی محنت اساتذہ کی ہوتی ہے،
اور یہ بہت ضروری ہے. طلباء کو حفظ کرا دیے ہیں، طلباء کو قاری بنا دیے ہیں، لیکن ان کو اسٹیج پر آ کر بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اسٹیج پر بولنے کی ہمت ان کے اندر پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے اندر 2 ہی ہتھیار ایسے ہیں جس کے ذریعے سے ملکوں کو زیر کیا جا سکتا ہے، قوم کے اندر نام کمایا جا سکتا ہے، دل جیتا جا سکتا ہے. وہ ہے ایک زبان اور ایک ہے قلم. زبان کے ذریعے سے انسان قوموں کو زیر کرتا ہے اور قلم کے ذریعے سے انسان قوموں کو زیر کرتا ہے. تقریر بھی سیکھنا ضروری ہے طلباء کے لیے، تحریر بھی سیکھنا ضروری ہے طلباء کے لیے. تقریر اور تحریر پر جب وہ کمال حاصل کر لیتا ہے، عبور حاصل کر لیتا ہے، تو پھر وہ ہر جو ہے اسلام پر ہونے والے سوالات کا، اسلام پر ہونے والے حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت خواہ زبان سے ہو یا قلم سے ہو رکھ سکتا ہے. تو اس طرح یہاں پر دیکھنے کو ملا کہ بولنے کا سلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے بچوں کو. بہت ضروری ہے بولنے کا سلیقہ ہونا، بولنے کا ڈھنگ ہونا. جیسا کہ ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن بولنے کا ڈھنگ الگ ہو تو جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اگر بولنے کا طریقہ صحیح ہو تو پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے. شیخ سعدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں گلستان کے اندر کہ سلطان محمود سبکتگین ایک بادشاہ تھا. وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور خواب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دانت پورے جھڑ گئے ہیں، دانت پورے وہ اس کے ٹوٹ کر نکل گئے ہیں. پریشان ہوتا ہے، تعبیر کہنے والوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے. ایک تعبیر کہنے والا بولتا ہے کہ آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا پورا خاندان مر جائے گا. سلطان محمود سبکتگین کو غصہ آتا ہے اور وہ بلاتا ہے جلاد کو اور حکم دیتا ہے جاؤ لے جاؤ اس کو، اس کی گردن اڑا دو. اس زمانے کے بادشاہوں کا ایک رواج تھا کہ اگر کسی سے ناراض ہوتے یا کسی سے نفرت کرنے لگتے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی. میرے خیال سے یہ انداز بہت اچھا تھا. آج اگر کسی سے ناراضگی حکومت مول لیتی ہے، حکومت کسی سے ناراض ہوتی ہے تو اس کو اکثر مارا نہیں جاتا، تڑپا کر مارا جاتا ہے. اس پر ED کے جو ہے کہ چھاپے مارے جاتے ہیں، پھر اس پر جو ہے قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور کئی موتوں سے اس کو مارا جاتا ہے. اس سے بہتر تو یہی اچھا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. تو بہرحال وہ بادشاہ سبکتگین اس کو کہتا ہے کہ اس کو مار ڈالا جائے. پھر ایک دوسرے تعبیر کہنے والے کو بلاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ میں نے اس خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میرے دانت پورے جھڑ گئے. تو وہ تعبیر کہنے والا کہتا ہے بادشاہ جہاں بنا، یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پورے خاندان میں آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ عمر زیادہ پائیں گے پورے خاندان میں. بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اس کو اشرفیوں کی تھیلی دیتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، پہلے والا جو کہا تھا وہ بھی صحیح تھا، اس کا مطلب بھی یہی تھا. دوسرا تعبیر کہنے والا جو کہا ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن کہنے کا ڈھنگ الگ ہے، کہنے کا طریقہ الگ ہے، سلیقہ الگ ہے. پہلے والا جو کہا تھا کہ وہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے آپ کا خاندان مر جائے گا. دوسرے والا کہا پورے خاندان میں آپ کی عمر بہت زیادہ ہے. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے لیکن بولنے کا ڈھنگ الگ ہے، تو جس کی وجہ سے ایک کو اپنی گردن کا اپنی جان کا نقصان اٹھانا پڑا اور دوسرے کو جو ہے اشرفیوں کا انعام ملا. تو اس طرح سے بولنے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے بچوں کو، بولنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے بچوں کو. تامرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جی شیخ سعدی کہتے ہیں تامرد سخن نگفتہ باشد علم و ہنرش نہفتہ باشد.
ہر بیشہ گما مبر کے خالیست شاید کے بلند خفتہ باشد. جب تک کہ انسان کوئی بات نہیں کہتا، جب تک کہ انسان زبان نہیں کھولتا، اس کا عیب و ہنر دونوں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت معلوم نہیں ہوتی. جب انسان زبان کھولتا ہے تو اس کی قابلیت معلوم ہوتی ہے، وہ کتنی لیاقت کا ہے، کتنی صلاحیت کا ہے، کتنا علم اس کے اندر ہے. ہر بیشہ گما مبر کے خالیست، ہر جنگل کے بارے میں یہ مت سمجھ کہ وہ خالی ہوگا، شاید کہ بلند خفتہ باشد، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیتا سویا ہوا ہو. مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو ہم کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک کہ وہ زبان نہیں کھولتا اس وقت تک اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. بہرحال یہاں پر طلباء کے علمی مظاہرے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ قرات بھی بڑے اچھے انداز میں پڑھی گئی، نعت بھی جو ہے چھوٹے سے بچے نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا، اور تقریری بھی اچھی ہوئی. اور حالانکہ تو ابھی تو یہ ان کی عمر ہی کیا ہے، ان کی عمر تو ابھی تو حفظ کیے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بولنے کا ایسا اپنا اندر ملکہ جو ہے اپنے اندر ملکہ پیدا کر رہے ہیں، تو پھر آگے چل چل کر انشاءاللہ یہی آئندہ کے بہترین مقرر بنیں گے. اللہ تعالیٰ محتم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہونہار بچوں کو یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور علم دین حاصل کرنے والوں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا اور ان کی نصرت کرنا، ان کے ضروریات کو پورا کرنا، ان کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ جو ہے علم دین حاصل کرنے والوں کو ملتا ہے. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ملک شام میں ایک عورت کا نوجوان 10-12 سال کا بچہ مر جاتا ہے. وہ عورت قبرستان کو لے کر کے آتی ہے اور گورکن سے کہتی ہے کہ اس کو دفنایا جائے. گورکن خبر کھودتا ہے اور خبر میں اترتا ہے، پھر اس بچے کو خبر میں رکھتا ہے. عورت دور ٹھہر کر دیکھتے رہتی ہے. اتنے میں وہ گورکن بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہیں پر گر جاتا ہے. عورت واپس آ جاتی ہے، چونکہ پردے میں رہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید تدفین کا عمل ہو رہا ہوگا. پھر کچھ دیر کے بعد اس شخص کو ہوش آتا ہے. پھر وہ دیکھتا یہ ہے کہ جیسے ہی اس بچے کو وہ خبر میں رکھ رہا تھا، خبر حد نظر تک دور تک کھل جاتی ہے اور 2 نوجوان خوبصورت شخص گھوڑے پر آتے ہیں، اس بچے کو لے کر جاتے ہیں. وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے. چند دن کے بعد پھر وہی عورت ایک دوسرے بچے کو لاتی ہے، نوجوان بچے کو 16-17 سال کا، لا کر کے بولتی ہے کہ اس کو خبر کھود کر دفناؤ. وہ شخص دیکھتا ہے یہ وہی عورت ہے جو پہلے آئی تھی. پھر وہ شخص خبر کھودتا ہے اور پھر اس خبر میں اس بچے کو رکھنے جاتا ہے. اور یہ جو ہے پہلے سے ذرا سنبھلا ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی اس عورت کے بچے کا ایک منظر دیکھا تھا. اب اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے ذہناً تیار رہتا ہے. اور جب وہ خبر میں رکھنے جاتا ہے، خبر کشادہ ہو جاتی ہے اور 2 شخص خوبصورت گھوڑے پر آتے ہیں، اس بچے کو لے کر چلے جاتے ہیں. وہ خبر جلدی جلدی مٹی ڈال کر باہر آتا ہے تو وہ عورت جا رہی ہوتی ہے اپنے گھر کو، تو وہ گورکن خبر کھودنے والا بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. وہ پردے میں ہوتی ہے. وہ جب گھر پہنچتی ہے تو وہ گورکن بولتا ہے، ماں جی آپ سے مجھے ایک بات پوچھنا ہے. وہ کہتا ہے کیا ہے؟ تو وہ اپنا پورا واقعہ سناتا ہے. میں جب آپ پہلے بچے کو لائی تھی تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. پھر جب دوسرے بچے کو لائی تو وہ بھی ان کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا. آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے
بات دراصل یہ ہے کہ یہ دونوں یتیم بچے ہیں، اور پہلا بچہ جو تھا وہ علم دین حاصل کر رہا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، حفظ کر رہا تھا، لیکن کچھ اس کو بیماری آئی اور وہ مر گیا، تو اس کو دفنایا گیا تھا۔ اس کے لیے بھی جو ہے خبر جنت ہو گئی تھی، روضۃ من ریاض الجنہ۔ خبر یا تو جہنم کا ایک گڑھا ہے یا جنت کا ایک باغ ہے، تو وہ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، خبر جنت ہو گئی تھی۔ گورکن پوچھتا ہے اچھا پھر دوسرا بچہ وہ تھا جو اس کا بھی تو بابا نہیں تھا، دونوں بھائی تھے، باپ نہیں تھا، یہ محنت کر کے اس کو کھلاتا تھا۔ یہ ہے دونوں کے لیے وہی معاملہ ہے اللہ کا، جو علم دین حاصل کرتا تھا اور جو علم دین حاصل کرنے والے کی مدد کرتا تھا، دونوں کے ساتھ وہی ماجرا، دونوں کے ساتھ وہی معاملہ، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہی سلوک۔ تو اس سے معلوم ہوا جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کو جو اجر ملے گا، علم دین حاصل کرنے والوں کی جو مدد کرتے ہیں ان کو بھی وہی جو ہے اجر ملے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے مدارس کی دل کھول کر مدد کریں، دل کھول کر خدمت کریں۔ یہاں پر ایک ماحول مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ قرأت پڑھنے والا ہے، قرأت اچھی لگی، الحمدللہ اس کو جو ہے اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ نعت اچھی لگی اس کو بھی اپنے تحفوں سے نوازتے ہیں۔ اگر تقریر اچھی لگی اس کو بھی انعامات کی بارش سے نوازتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ میں شعبات میں اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ ہاں البتہ بچپن میں حیدرآباد میں دیکھا تھا کہ نعت پڑھنے والے کو نوازا جاتا تھا، لیکن یہاں پر جس کی بھی جو بات پسند آتی ہے الحمدللہ محبتوں سے اس کو نوازا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے، قابل تحسین بات ہے، قابل تقلید بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اتنی بات کہہ کر اور مخرن کے لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں مولانا محمد یونس صاحب محتم جامع حضا کا اور اسی طرح مولانا عزیز محترم یوسف صاحب کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ یہاں کی صدارت سونپی جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔